آواز اردو لندن کی جانب سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کا نام ہے بولتی کتابیں۔ اس میں ہم ان کتابوں کو آپ تک پہنچائیں گے جو وقت کے پنوں میں کہیں کھو گئی ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب جس کو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے انجمن ترقی پسند تحریک کے بانی کامریڈ سجاد ظہیر صاحب کی کتاب روشنائی۔ روشنائی مختلف ابواب میں تقسیم ہوئی ایک کتاب ہے، جیسے کہ اور کتابیں ہوتی ہیں۔ اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے عرض حال، پھر ترقی پسند تحریک کی آپ بیتی، حرف آغاز، پھر سمت کا تعین، تحریک کا آغاز، تحریک کا فکری و تہذیبی پس منظر، پہلی کل ہند کانفرنس 1936، تحریک کے بنیادی مسائل، ترقی پسند تحریک کے مقاصد، عوام اور خواص میں مقبولیت، تحریک کی کمزوریاں اور ولولے، دوسری کل ہند کانفرنس 1938، تحریک کے فنکار، تیسری کل ہند کانفرنس 1942، چوتھی کل ہند کانفرنس 1943، تحریک کی تیز رفتار ترقی، مناظرے و مکالمے، حیدرآباد و احمد آباد کی کانفرنسیں، تحریک اور اردو، ہندی اور دوسری زبانیں، حرف آخر اور آخر میں اشاریہ۔ اس ہفتے آپ کے لیے پیش خدمت ہے روشنائی سے اس کا پہلا باب عرض حال۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج پہ بھی ہم اس کو اپلوڈ کریں گے۔ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں جو اس کے بالکل سبسکرپشن کے برابر میں ہوتا ہے، تاکہ ہر ہفتے جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں یا باب اس کا نیا باب پڑھیں اور اس کو اپلوڈ کریں اور آپ لوگ اس کو نہ سن سکیں تو یوٹیوب پہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اس سے آپ اس کا کوئی بھی باب مس نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ کوئی رائے ہو تو ضرور دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ پیش خدمت ہے عرض حال۔ عرض حال۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کو 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر سجاد ظہیر و رضیہ سجاد ظہیر میموریل کمیٹی دہلی نے طے کیا ہے کہ روشنائی شائع کی جائے۔ روشنائی انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام و تشکیل کی واحد مستند تاریخ ہے جو سجاد ظہیر صاحب نے راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہونے پر پاکستان کی جیلوں میں لکھی تھی۔ ہمیں امید ہے کہ اردو ادب اور اس کی تاریخ کے طلباء اس کتاب کی اشاعت کا خیر مقدم کریں گے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی تنظیم و تشکیل میں سجاد ظہیر اور ان کی رفیقہ حیات رضیہ سجاد ظہیر نے اپنی زندگیوں کا بہترین حصہ صرف کیا۔ سن 1935 میں سجاد ظہیر نے اپنے چند ہم خیال دوستوں کے ساتھ لندن میں اس تحریک کی داغ بیل ڈالی تھی، اور اپنی زندگی کے آخری دم تک وہ ان مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے جو ترقی پسند تحریک کی جان تھے۔ اس تحریک کے ذریعے وہ ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں پسماندہ انسانوں میں ایسا شعور پیدا کرنا چاہتے تھے جو انہیں سماجی، معاشی استحصال اور سیاسی غلامی سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہو۔ اور یہ اہم کام ہندوستان کی مختلف زبانوں کے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور دانشوروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے بغیر ممکن نہ تھا۔ سجاد ظہیر کا یہ یقین تھا کہ ادب کا تعلق عوامی زندگی اور اس کے اتار چڑھاؤ سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس طرح گزاری کہ لوگ ان کی صداقت، عوام دوستی،
مستقل مزاجی اور ان کے اعتقاد اور خلوص کے قائل ہو گئے۔ اپنے عقائد کی پختگی، مزاج کی نرمی اور دریا دلی سے انہوں نے لکھنے، پڑھنے اور سوچنے والوں کی کئی نسلوں کو اپنا ہمراز، ہمدم اور ہم قدم بنا لیا تھا۔ کبھی انعام یا عہدے کا لالچ ان کے قدموں کو نہ ڈگمگا سکا۔ کسی موقع پرستی کی وجہ سے انہوں نے نہ کبھی اپنے نظریے میں جھول آنے دیا اور نہ ہی کبھی فن کو رسوا کیا۔ باوجود ہزار تنگی اور صحبت اپنے مسلک سے بے وفائی نہیں کی اور دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ ہر اچھا لکھنے والا عوام کا دوست اور رہنما بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا تعلق عوام اور ان کی زندگی سے ہو۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے ذریعے ہندوستانی عوام کو جہالت، تہمات، روایات، تعصبات اور استحصال کے اندھیروں سے نکال کر علم و دانش کی روشن راہوں پر گامزن کرنے میں مدد کی۔ سجاد ظہیر اور رضیہ سجاد ظہیر کے لیے اس سے بہتر کوئی خراج عقیدت نہیں ہو سکتا کہ ان کی تحریروں کی اشاعت کی جائے۔ چنانچہ کمیٹی نے ان دونوں کی تخلیقات کی اشاعت کا ایک جامع پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اب تک رضیہ سجاد ظہیر کے افسانوں کے 2 مجموعے زرد گلاب 1981 اور اللہ دے بندہ لے 1984 شائع کیے جا چکے ہیں۔ اب روشنائی کی اشاعت اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ بہت جلد پگھلا نیلم، لندن کی ایک رات اور دیوانہ مر گیا بھی شائع کی جائیں۔ لیکن کمیٹی کے مالی وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے یہ کام سجاد ظہیر اور رضیہ سجاد ظہیر کے ان ان گنت چاہنے والوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے جو دنیا میں چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ روشنائی کے اس نئے ایڈیشن کی کئی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ کتاب چونکہ بننے بھائی نے بحالت اسیری لکھی تھی، اس لیے انہوں نے ابواب کے صرف نمبر دیے تھے۔ ہم نے ہر باب کے موضوع کی مناسبت سے عنوان تجویز کر دیے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہے کہ کتاب میں ذکر ہوئے تمام تخلیق کاروں اور تحریک سے وابستہ افراد، رسائل، اخبارات اور مقامات کا ایک جامع اشاریہ انڈیکس تیار کر دیا گیا ہے، جو شبیہ احمد صاحب کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ تحریک سے وابستہ افراد کی تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ چند بہت ضروری تصاویر شامل ہونے سے رہ گئی ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری اس مجبوری کو دخل ہے کہ بسط کوشش ہم ان تصاویر کو حاصل نہ کر پائے۔ شامل کی گئی تصویروں کے حصول کے لیے ہم پروفیسر نجمہ ظہیر باقر، جناب علی سردار جعفری، جناب راج نارائن مدیر آج کل دہلی اور پرتیش نندی مدیر السٹریٹو ویکلی بمبئی کے مشکور ہیں۔ کتاب کے شروع میں سجاد ظہیر کا ایک مختصر سوانح حیاتی خاکہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ جناب راج بہادر گوڑ صاحب نے کتاب کا ایک مختصر مگر جامع مقدمہ ترقی پسند تحریک کی آپ بیتی کے نام سے لکھا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہم مکتبہ دانیال کراچی کے مالک جناب ملک نورانی صاحب کے بھی ممنون ہیں کہ انہوں نے اس ایڈیشن کی اشاعت میں ہماری مدد کی۔ اشاریہ ترتیب دینے اور اشاعت سے متعلق صلاح مشورے کے لیے ہم شبیہ احمد صاحب کے مشکور ہیں۔ طباعت کے دشوار گزار مراحل میسرز سیما پبلیکیشنز اور نیو ڈیئر آرٹ پرنٹرز دہلی کی بدولت آسانی سے طے ہو گئے، ہم ان کے بھی ممنون ہیں۔ علی باقر، سیکریٹری، سجاد ظہیر اور رضیہ سجاد ظہیر میموریل کمیٹی، 19 دکشنا پورم، جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی، جولائی 1985۔